سورہ قصص کی آیت نمبر 61، افمن وعدناہ وعدا حسنا، کیا پس جس شخص سے ہم نے وعدہ کیا، وعدا حسنا بہت اچھا وعدہ کیا، فہو لاقیہ پھر وہ شخص اس وعدے کو پانے والا ہے، یعنی مومن نیک صالح جس سے جنت کا وعدہ کیا گیا، کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان حقیر دیا، پھر وہ دنیا میں مشغول ہو کر گناہوں میں پڑ کر اس نے اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، کیا یہ اور جنتی برابر ہو سکتے ہیں؟ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ گنہگار شخص قیامت کے دن مجرموں کی طرح حاضر کیا جائے گا، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس قیامت کے دن ان مشرکوں کو پکارا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، فَيَقُولُ، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ جھوٹے بت جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے؟ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، تو کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی، جہنم کا فیصلہ جن کے لیے ہو چکا، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جیسا کہ ہم گمراہ تھے۔ مراد یہ ہے کہ کافروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج جو کافر ہیں اور وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کی باتوں سے متاثر ہو کر کئی لوگ کفر پر جمے رہتے ہیں، تو یہ شخص کل بروز قیامت یہ لوگ کہیں گے، پروردگار ہم بھی گمراہ تھے اور ہم نے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو گمراہ کیا، انہوں نے اسلام سے روکا، تبرأنا الیک، اے پروردگار اب ہم ان سب سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لا رہے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے۔ قیامت کے میدان میں وہ روئیں گے، ما کانوا ایانا یعبدون، وہ لوگ خاص ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، یہ تو اپنے نفس کو پوجتے تھے، ان کا دل چاہتا تو کسی ایک پتھر کو پوجنا شروع کرتے، پھر دل بھر جاتا تو دوسرے کو پوجنا شروع کرتے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم، اور کہا جائے گا اے مشرکوں آج اپنے بتوں کو بلاؤ، تمہارے شرکاء اور جھوٹے خداؤں کو بلاؤ، فدعوہم، پس وہ ان جھوٹے خداؤں کو بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، پس وہ جھوٹے خدا یہ بت انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، ان کی کوئی مدد نہ کریں گے، ورأوا العذاب، اور یہ سارے کافر عذاب کو دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اس میدان قیامت میں انہیں افسوس ہوگا اور کہیں گے کاش کہ وہ ہدایت پر عمل کر لیتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، بس اس قیامت کے دن انہیں ندا ہوگی، بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا ماذا اجبتم، اے کافروں، اے مشرکوں، اے گناہگاروں، تم نے کیا جواب دیا؟ المرسلین، رسول تمہارے پاس آئے، تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ اسی طرح حضور کی آمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جو گناہگار ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن و حدیث کی باتیں بتانے والوں کو کیا جواب دیا؟ تو جو نصیحت کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، انہیں کل بروز قیامت کیسی شرمندگی اور ندامت ہوگی۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ، پس اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی۔ مراد یہ ہے کہ اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے گا کہ وہ کوئی عذر پیش کر سکیں۔ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر خوف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہ کر سکیں گے، بات بھی نہ کر سکیں گے، مجرم کانپ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا، پس بہرحال، من تابا، جو کوئی توبہ کرے، وہ آمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو ان قریب ایسا شخص کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔
اللہ تعالی ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، توبہ کرے، اچھی عمل کرے۔ زندگی بے حد مختصر ہے، ایسی توبہ کی جائے کہ پھر گناہ کے قریب نہ جائیں، پھر کوشش کرنے کے باوجود اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، مایوس نہ ہو، فوراً اللہ کی بارگاہ میں روئیں، توبہ کریں، اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں کہ پروردگار توبہ پر تو مجھے استقامت دے دے۔ کوئی قبولیت کی گھڑی ہوگی، ایسا کرم ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نفرت ہو جائے گی۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے پسند فرماتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے۔ تو جب ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نیکی کے لیے کوشش کریں، برائی سے بچنے کی کوشش کریں۔ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی کی راہ کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وتعالی عما یشرکون، اور ان تمام باتوں سے جو مشرکین شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شرک سے بلند و بالا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینوں میں ہے۔ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کے لیے تعریفیں ہیں، خوبیاں ہیں دنیا اور آخرت میں، وہی ہر خوبی کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے فیصلہ ہے، حقیقی فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جانے والے ہو۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، أَرَأَيْتُمْ، بھلا بتاؤ، سوچو، إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے قیامت تک، یعنی رات اور دن کا نظام نہ ہو، صرف رات ہی رات ہو۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے، کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی عطا کرے، جو تمہارے پاس روشنی کو نازل کرے۔ وہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے رات کر دے، پھر کیا یہ تمہارے جھوٹے خدا، یہ بت تمہیں دن کی روشنی دے سکتے ہیں؟ افلا تسمعون، کیا تم غور نہیں کرتے، سنتے نہیں ہو؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت، ذرا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک دن کر دے، رات ہی نہ آئے، وہ اس پر قادر ہے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، اللہ کے سوا اور کون سا معبود ہے، خدا ہے۔ یأتیکم بلیل، جو اب تمہارے لیے رات کو لے آئے، جو تم پر رات کو نازل کرے۔ تسکنون فیہ، جس میں تم سکون حاصل کرو، کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں سوجھتا نہیں، تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ تمہاری عقلیں کہاں گئیں؟ دنیا کے لیے تو ساری عقل ہے، لیکن دین کے لیے، آخرت کے لیے تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے تمہارے لیے رات و دن کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم دن میں اللہ کا فضل روزی تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سب اس لیے تاکہ تم شکر کرو، مگر تم تو اللہ کی نافرمانی کر کے ناشکری کرتے ہو، کیونکہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ، اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کافروں سے فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، بتاؤ کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جنہیں تم شریک سمجھتے تھے، یعنی جن بتوں کو تم نے خدا سمجھا، یہ کہاں ہیں؟ تمہیں جہنم کے عذاب سے کیوں نہیں بچاتے؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے، یعنی ہر امت کی گواہی نبی دیں گے، اور جن امتوں میں نبی مبعوث نہیں کیے گئے لیکن مبلغین ہیں، تو نیک لوگ ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیں گے،
اور ان کے گناہوں کو بتائیں گے کہ پروردگار ہم نے تو انہیں بڑا سمجھایا مگر یہ لوگ نہ مانے. فقلنا بس ہم فرمائیں گے ہاتو برہانکم لاؤ اپنی دلیل, بتاؤ تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی. فعلموا پس وہ کل بروز قیامت جان لیں گے ان الحق للہ بے شک حق صرف اللہ کے لیے ہے, سچا معبود حقیقی مالک صرف اللہ ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون اور جو کچھ وہ باتیں من گھڑت خود گڑ لیا کرتے تھے وہ من گھڑت باتیں ان سے گم ہو گئیں. یعنی ایک تو یہ گناہ کرتے تھے اور گناہ کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, اگر کل بروز قیامت ہمیں اٹھنا نصیب ہوا تو ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. تو یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں. قرآن نے فرمایا ایمان سب سے مقدم ہے اور پھر نیک عمل پر زور دیا گیا. جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا, جس سے اللہ ناراض ہوگا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. صرف ہماری سوچ سے اور خیال سے کچھ نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے جو شریعت کا حکم ہے.